بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت زندگی سے کچھ واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیعہ السلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو چل پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ناگوار بات کہہ دی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ربیعہ، تم بھی مجھے اس طرح کی بات کہہ دو تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ضرور اس طرح کی بات بھی مجھے کہہ دو، ورنہ میں تیرے خلاف ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگوں گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو لیے۔ راستے میں قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، وہ کس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنے جا رہے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے آپ سے وہ بات کہی تھی جو کہی ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ثانیہ سنین ہیں اور مسلمانوں کے سفید بالوں والے بزرگ ہیں۔ احتجاج کرو، اگر انہوں نے مڑ کر تمہیں دیکھ لیا کہ تم میری حمایت کر رہے ہو تو ناراض ہو جائیں گے، اور ان کے ناراض ہونے سے خدا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہو جائے گا۔ پھر ان دونوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ربیعہ برباد ہو جائے گا۔ اور کہنے لگے تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ، تمہارا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے ایک ناگوار بات کہی تھی، پھر مجھے کہا کہ تم بھی مجھے ایسا ہی کہہ دو جیسے میں نے تمہیں کہا تاکہ بدلہ ہو جائے، لیکن میں نے انکار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ان سے یوں کہہ دو کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تیری مغفرت کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر روتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ ایک اور واقعہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپس کی قرابت داری کی وجہ سے کچھ خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب مصلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ افک میں شور مچانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل گئی جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچی، اور پھر اللہ جل شانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات قرآن میں نازل فرما دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم اب میں مصلح پر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی باتیں کہی ہیں۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، سورۃ النور کی آیت نمبر 22، اور جو لوگ تم میں سے وسعت والے ہیں اور اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، اور چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ اس کے بعد مصلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اخراجات جو پہلے دیتے تھے دینے لگے، اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں اب یہ اخراجات ان سے کبھی نہ روکوں گا۔
ایک اور واقعہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں اپنے تہبند کے کونے کو پکڑے دوڑے جا رہے تھے۔ گھٹنے ظاہر ہو رہے تھے، چہرے کا رنگ متغیر تھا اور غم و حزن کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بات چل پڑی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے قصور معاف کرنے کی درخواست کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تیری مغفرت کرے، 3 بار فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی اور فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ جب گھر پر نہ ملے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ جب قریب ہوئے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں، حتیٰ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور فوراً دوزانوں ہو کر بیٹھے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے ہی ظلم کیا تھا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور مال کے ذریعے میرے ساتھ ہمدردی کی، تو کیا تم لوگ میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ 2 مرتبہ فرمایا، پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ دی۔ اور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو منبر پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگو، بے شک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، بس تم ان کا مرتبہ پہچانو، لوگو میں ان سے راضی ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے آج کس کا روزہ ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں روزے دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گیا ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، میں نے کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ امور جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر رونق افروز تھے، لوگوں کو ایسا پر اثر وعظ و نصیحت فرما رہے تھے جیسے ان کے آخری الوداعی گفتگو فرما رہے ہوں۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا لے لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے، بس اس بندے نے اس چیز کو منتخب کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اس حال میں فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ لوگ حیران ہوئے اور متعجب ہو کر کہنے لگے کہ یہ بزرگ آخر کیوں روتے ہیں؟ کس چیز نے ان کی خاموشی کو ختم کر دیا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بندے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کسی کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو اس نے آخرت میں اللہ کے حضور ملنے والی نعمتوں کو ترجیح دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا کہ یہ روتے ہیں؟ لیکن لوگ جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے زیادہ علم و معرفت رکھنے والے ہیں، اور وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں سے کسی کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو انہوں نے اپنے رب کے جوار کو پسند کیا
تو وہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے۔ چند دن نہ گزرے ہوں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ روح مبارک پروردگار عالم کے جوار میں پہنچ گئی۔ ایک اور واقعہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھ گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گئے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے حاضر ہوئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا اور کمزور آواز میں فرمایا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب آدمی ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان پر آہ و بکا کا غلبہ ہو جائے گا اور رونے کی وجہ سے ان کی قرات بھی نہیں سنائی دے گی۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اصرار کرتے ہوئے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھائیں گے تو ان کے زیادہ رونے کی وجہ سے لوگ ان کی آواز کو نہ سن پائیں گے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو، جاؤ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت میں کچھ خفت محسوس ہوئی تو آپ اٹھے اور 2 آدمیوں کا سہارا لیے زمین پر نشان ڈالتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا احساس ہوا تو اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر رہو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف میں کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو تو تم کیوں نہیں قائم رہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزانہ انداز میں سر جھکائے ہوئے کہا کہ ابو القحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ ایک اور واقعہ آپ کی زندگی سے، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیمار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہیں، تو کیا میں اذان و اقامت کہہ دوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے اگر تم چاہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری یا تیسری بار نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خفت محسوس ہوئی تو مسجد تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کس نے نماز پڑھائی؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم نے اچھا کیا، بہت خوب۔ جب قوم میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں، پھر اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا امامت کرائے۔